بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا خلوص برا سلام۔ اس دنیا میں بہت سے بادشاہ ایسے آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بلا کر خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کیا۔ ان میں سے ایک نمرود بھی تھا۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، جس کا نام نمرود ابن کنعان ابن سنجاریب ہے۔ یہی پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج پہنا اور رایا پر ظلم و ستم کیا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ سارے جہاں کی بادشاہت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کی کل عمر 800 برس تھی۔ 400 سال اپنی بادشاہی کے روب و دبدبے میں گزارے اور 400 برس مچھر نے اسے کاٹا جو ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا تھا۔ وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا رہا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو مقابلہ کرنے کے لیے بلند قلعہ بنوایا تھا۔ اس کا دارالخلافہ بابل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، جب سے دنیا بنی ہے، روئے زمین میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو پوری دنیا کی بادشاہت حاصل تھی۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ۔ نمرود اور شداد بن عاد، جس کا نام بہت نصر تھا۔ نمرود کی قوم بت پرست تھی۔ کچھ ان میں ستارہ پرست تھے، کچھ چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی عبادت کرتے تھے اور کچھ نمرود کی بھی عبادت کرتے تھے اور نمرود کو بھی خدا مانتے تھے، اور زنا کاری عام تھی۔ نمرود بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور ہر طرح کا یہ ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ کی پیدائش طوفان کی 1709 سال بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 23 سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کونی میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نشانیاں اور تمام عجائبات دکھائے تھے۔ بے شک آپ پر 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے کھول دیے تو آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی ساری اشیاء کو دیکھا، جہاں تک کہ آپ کی نظر عرش الہی تک پہنچی۔ اس طرح آپ پر 7 زمینیں کھول دی گئیں تو آپ نے زمینوں کی ہر چیز کو دیکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے بتوں کے معبود ہونے کو دلائل سے جھوٹا قرار دیا۔ قوم نے جب دلائل سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ کیا تو آپ نے بتوں کو توڑ کر اپنی پریشانی کو دور کر کے اپنے دل کو تسلی دی۔ ستارہ پرست آپ کو بھی ستاروں کو پوجا کی دعوت دینے لگے۔ آپ نے ان کا بھی رد فرمایا کہ ستارے معبود بننے کے قابل نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر اور اپنی قوم کو کہا، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ کیا بہتان سے اللہ کے بغیر اور خدا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ یعنی جب تم اس کے سوا دوسرے کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں بے عذاب چھوڑ دے گا؟ باوجود یہ کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حقیقی عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا۔ جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہاں لہو لعاب میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی مذمت بیان کی تو انہوں نے کہا، کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس ہو کر تبرک کے طور پر کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف اٹھاتے ہیں۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو آپ کو چلنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ نے ستاروں کو ایسے دیکھا جیسے ستاروں کا حساب لگانے والے دیکھتے ہیں۔ قوم چونکہ ستاروں کے حساب کی بہت معتقد تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نے ستاروں سے حساب لگا کر یہ سمجھا ہے کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں۔ اس طرح قوم آپ کو چھوڑ کر اپنے میلے پر چلی گئی۔ جب قوم اپنے میلے پر چلی گئی تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا
کہ اب اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا سنہری وقت آ گیا ہے۔ آپ نے چپکے سے بت خانے کا رخ کیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ قوم ان کے پاس طرح طرح کے کھانے رکھ کر گئی ہے کہ واپس آ کر کھائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا کر دیا، سوائے ایک کے جو ان سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ قوم کو وہاں ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے، تو وہ جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر دیا، سوائے بڑے بت کے۔ آپ نے کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کو کسی نے توڑا ہے، اور کس نے توڑا ہے؟ ان کے اس سوال پر کہ ہمارے خداؤں سے یہ سلوک کس نے کیا، ان لوگوں نے بتایا جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے خداؤں سے کچھ نہ کچھ برا سلوک ضرور کروں گا، کہ یہ کام ابراہیم نے ہی کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ہمارے خداؤں کی برائیاں بیان کرتا تھا۔ اب وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو سامنے لاؤ تاکہ اس پر گواہیاں قائم کر کے مقدمہ جاری کیا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کلہاڑا تمہارے بڑے بت کے کندھے پر ہے، اسی نے یہ کیا ہوگا۔ اپنے ان خداؤں سے ہی پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو بتائیں گے۔ آپ کے اس جواب پر کچھ دیر کے لیے تو قوم نے سوچا کہ ابراہیم حق پر ہیں اور ہم ہی بیوقوف ہیں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد ان پر پھر بدبختی سوار ہو گئی۔ کہنے لگے، ہم ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اس طرح وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بناوٹی خداؤں کو تباہ کر دیا اور دلائل میں بھی ان پر غلبہ حاصل کر لیا، تو انہوں نے آپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اور سب سزاؤں سے سخت سزا تجویز کی، یعنی کہ آپ کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حالانکہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، بندے کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو آگ کا عذاب دے۔ لیکن نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو جلانے کی سزا دی۔ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، یعنی ارد گرد بہت بڑی دیوار بنا کر اس کے درمیان آگ جلا کر ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جو 4 دیواری بنائی گئی، اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ اس کی بلندی 45 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ اور لمبائی 45 فٹ تھی۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مجاہد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ دینے والا کون تھا؟ میں نے کہا، مجھے تو علم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ فارس کے دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام اکراد تھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا ہے اور قیامت تک دنستا چلا جائے گا۔ آپ کو جلانے سے پہلے قید کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے پھر آگ جلانے کے لیے 4 دیواری باڑے کی طرح بنانی شروع کی۔ جب باڑا تیار ہو گیا تو پھر لکڑیاں جمع کرنی شروع کیں۔ ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک وہ سب لوگ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی، اگر مجھے اس بیماری سے شفا حاصل ہو گئی تو میں بھی ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے بہت زیادہ مقدار میں لکڑیاں جمع کر لیں تو آگ جلا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی عظیم اور شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر فضا میں کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا۔ جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن ہو گئی، اس کی حرارت اتنی دور دور تک پھیل گئی کہ آگ کے قریب جانا کسی انسان کی طاقت میں نہ رہا۔ تو نمرودی حیران و پریشان ہو گئے کہ سب محنت ضائع جاتی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے آ کر ان کی رہنمائی کی کہ ایک منجنیق تیار کی جائے اور ابراہیم کو رسیوں سے جکڑ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔
خیال رہے سب سے پہلے دنیا میں یہی منجنیق تیار ہوئی، بعد میں اسی کو جنگوں میں استعمال کیا جاتا رہا اور منجنیق کے ذریعے پتھروں کو گولوں کی طرح پھینکا جاتا تھا۔ انہوں نے بھی تجربے کے طور پر پہلے منجنیق میں ایک پتھر کو پھینکا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے مولا کائنات، زمین میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے۔ اے اللہ، آج وہ تیرے نام لینے کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے۔ زمین و آسمان کے فرشتے، جانور، چھوٹے بڑے، چرندے پرندے، سبھی یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان ہیں۔ رب تعالیٰ کی حکمت سے بے خبر تھے، سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا، اللہ کا نام لینے والا تو آج جل جائے گا، اب زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ زمین و آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ، ہمیں اجازت فرما کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امداد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرما دی کہ اگر وہ تم سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی امداد کرو، اور اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے امداد نہیں حاصل کرتے تو میں انہیں زیادہ جانتا ہوں، میں ہی ان کا ولی ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ دو، بے شک وہ میرے خلیل ہیں۔ اس وقت تمام روئے زمین پر ان کے بغیر اور میرا کوئی خلیل نہیں، اور میں ہی ان کا معبود ہوں، میرے بغیر ان کا کوئی معبود نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ بھی حاضر ہوا جو پانیوں پر مقرر تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا، آپ ہمیں اجازت فرمائیں کہ ہم آگ کو ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے کافی اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ آپ کو میری امداد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی امداد کروں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبریل نے کہا، اچھا تو پھر اپنے رب تعالیٰ سے ہی سوال کر لو۔ تو آپ نے فرمایا، وہ میرے حال کو جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے کافی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ چھپکلی آگ میں پھونکیں دیتی تھی۔ مسلم شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو بری چیز کے نام سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چھپکلی کو پہلی ہی ضرب سے قتل کرنے میں زیادہ ثواب ہے، اور دوسری ضرب سے قتل کرنے میں اس سے کم ثواب، اور تیسری ضرب سے قتل کرنے کا اس سے کم ثواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے امداد لینے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہ کیا کہ آگ میں جانے سے پہلے ہی مجھے بچا لے گا۔ بس صرف ایک بات مد نظر تھی کہ رب تعالیٰ جس پر راضی ہے میں بھی اسی پر راضی ہوں۔ نمرودیوں نے جب آپ کو آگ میں پھینک دیا تو آپ نے یہ الفاظ مبارکہ پڑھے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، سب چیزیں تیری ہی بادشاہی میں ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کافروں نے آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے ساتھ ساتھ سلامتی کا حکم بھی دیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا بھی نقصان نہ ہو۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سلامن کا حکم نہ دیتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کا سردی سے وصال ہو جاتا۔ روایات میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر باہر جلتی رہی، لیکن اس کی حرارت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی، بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا۔ یعنی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین میں بٹھا دیا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اور ارد گرد گلاب، نرگس اور چنبیلی کے پودے اور پھول اپنا حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا، اور ان کے جلنے سے بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا
اس وقت دنیا میں کوئی ایسی آگ نہیں تھی جو بجھ نہ گئی ہو، یعنی دنیا کی تمام آگیں ایک مرتبہ بجھ گئی تھیں۔ منہال بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ خبر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40-50 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا میں خوش رہا اور میں نے عیش و عشرت کی، اتنی پوری زندگی میں مجھے عیش حاصل نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے سائے پر مقرر فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام کی ہی شکل میں ان پر بھیجا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے تاکہ وہ اس سے انس حاصل کریں، اکیلے ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ کے پاس جبرائیل جنت میں سے ایک ریشمی قمیض لائے اور کہا اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک آپ کو رب کہتا ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے محبوبوں کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ نمرود نے اپنے محل کی بلندی سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے پایا اور ایک شخص فرشتے کو بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا اور آپ کے ارد گرد لکڑیوں کو جلتے ہوئے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھ کر آپ کو پکارنے لگا اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا اٹھو اور نکل آؤ۔ ممکن ہے اس نے یہ سمجھا ہو کہ جب نکلیں گے تو باہر جلتی ہوئی آگ سے گزریں گے تو جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے نکل آئے۔ آپ علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہاری ہی شکل کا دوسرا آدمی کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سائے پر مقرر فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے اکیلے پن ہونے کا احساس نہ ہو، کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ میں اس سے انس حاصل کر سکوں۔ آپ جب آگ سے باہر تشریف لائے تو اس وقت یہ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون سا ہے جس کی میں عبادت کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، یعنی جسموں میں موت و حیات کو پیدا کرتا ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑ رہا تھا تو اس نے ٹیڑھی بحث کرنا شروع کر دی۔ بولا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا جن کو پھانسی کا حکم ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اسے زندہ کرتا ہوں اور کسی کو قتل کر کے مار دیتا ہوں۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے اس کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ جب اسے کوئی جواب نہ بن سکا تو کہنے لگا میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، تم اپنے رب سے مانگو، وہی تمہیں غلہ دے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اسے واپس لوٹتے ہوئے راستے میں ریت کے ٹیلے پر گزرے، وہاں سے ایک تھیلے میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے، تھیلا رکھ کر سو گئے۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اسے کھولا تو اس میں نہایت نفیس گندم تھی۔ آپ نے اسے پیس کر روٹیاں تیار کیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جاگے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا یہ گندم کہاں سے آئی ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے عرض کی وہی جو آپ تھیلا بھر کر لائے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ رب تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر کہا تیرا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لا، ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے۔ وہ بولا رب تو میں ہی ہوں، میرا رب کون ہے؟ 3 دفعہ یہ واقعہ درپیش آیا لیکن وہ ایمان لانے سے محروم رہا۔ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہ آتی تھی۔ مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا
اور 400 سال تک مغز کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دمک پہنچتی تو کانٹا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے سلطنت کی اور 400 برس پٹتا رہا، پھر آخر میں ذلت کی موت مرا۔ اس کی عمر 800 سال سے کچھ ہی زیادہ ہوئی۔